کسی پاکستان کی پولیٹیکل اپوزیشن نے جس طرح فوج کے اوپر حملہ کیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اس سے پہلے جنرل مشرف کے اوپر تنقید کی جاتی تھی، لیکن جنرل مشرف پولیٹیکل تھے، یعنی وہ ملک کے سربراہ بھی بن چکے تھے اور آرمی چیف بھی تھے، تو اس کے اوپر تو تنقید تھی۔ لیکن آج کل جو تنقید کی جا رہی ہے، مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ زبان استعمال کی جا رہی ہے جو ہندوستان کی پروپیگنڈا مشین پاکستان کی فوج کے خلاف استعمال کرتی ہے۔ ایک آپ کی پتہ نہیں کتنوں کی نظروں سے گزرا، یورپین یونین کی ڈس انفارمیشن لیب، انہوں نے انکشاف کیا کہ ہندوستان نے فیک سائٹس، میڈیا سائٹس بنائی ہوئی تھی کوئی 700، جس میں انہوں نے مرے ہوئے لوگوں کے نام پہ بھی نیوز آئٹمز ان کے نام سے بھی دیتے تھے، پھر اخباروں کے فیک اخبار بنائے ہوئے تھے، اور اس کا صرف سب سے زیادہ مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو ایک بری نظر میں دنیا میں پیش کریں، پاکستان میں کہیں کہ افراتفری پڑی ہوئی ہے تاکہ کوئی باہر سے سرمایہ کاری نہ کرے پاکستان میں۔ اور پھر پاکستانی فوج کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا گیا، کیونکہ ہندوستان چاہتا ہے کہ پاکستانی فوج کمزور ہو، اور اب سے نہیں، پہلے سے وہ چاہتے ہیں، ان کی پوری ایک پلاننگ ہے کہ دنیا میں پاکستانی فوج کو ایک ایسی نظر پیش کیا جائے کہ وہ ایک روگ آرمی ہے، وہ دہشت گرد ہیں۔ نریندر مودی پچھلے آرمی چیف کو تو کھل کے کہتے تھے کہ دہشت گرد ہے۔ تو بدقسمتی سے پتہ یہ چلا کہ یہ جو فیک سائٹس تھیں ہندوستان کی، یہ اس اپوزیشن کو بھی یہ جو اے پی ڈی ایم ہے، اس کو بھی آگے وہ پروموٹ کر رہے تھے، اور کئی ایسے صحافی ہیں جو ان کو بھی پروموٹ کرتے ہیں، اور وہ ہندوستان کی اس ڈس انفارمیشن کے حصہ تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان کی اپوزیشن اس طرح پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کر رہی ہے، آرمی چیف کو، آئی ایس آئی چیف کو۔ اس کی کوئی پہلی مثال نہیں ہے۔ اور ٹارگٹ کیا کر رہے ہیں، کیا رہے ہیں کہ جناب الیکشن جو تھا وہ انہوں نے، کیونکہ فوج نے دھاندلی کروائی، اس لیے سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے۔ تو اس کے لیے کوئی ان سے پوچھے کہ اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی تو کیا آپ گئے تھے الیکشن کمیشن کے پاس؟ کیا آپ سپریم کورٹ گئے؟ کیا آپ پارلیمنٹ میں آئے؟ کوئی آپ نے فورم پہ کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ تو آج جب امریکہ میں الیکشن ہوا تو جب ریپبلکنز کہنا شروع ہوئے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی، تو میڈیا پہلے کہتا تھا کہ انہوں نے ابھی تک کوئی ثبوت نہیں دیے، یعنی وہ میڈیا کہنے کے لیے نہیں تیار تھا دھاندلی جب تک ثبوت نہ ہو۔ تو نہ ثبوت دیے، نہ کسی فورم پہ گئے، اور پاکستانی فوج کو اٹیک کرنا شروع کر دیا کہ جی انہوں نے ایک سلیکٹڈ حکومت لے کے آئے۔ اور اصل میں ہم ساری قوم جانتی ہے کہ 30 سال سے یہ جو ان کے لیڈران ہیں، انہوں نے دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹا ہے۔ 30 سالوں سے ان کے اوپر باہر مضمون چھپے ہوئے ہیں، باہر کے اخباروں میں، ڈیلی ٹیلی گراف میں، ٹائمز میں، ڈیلی میل میں، میں انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں، نیو یارک ٹائمز میں، بی بی سی نے 2 ڈاکیومنٹری ان دونوں لیڈرز کے اوپر بنائی ہوئی ہیں، ان کی چوری کے اوپر۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر جو باتیں کی ہوئی ہیں وہ آج آپ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک کو زرداری کو جیل نواز شریف نے ڈالا تھا کرپشن میں، دونوں حکومتیں 2 دفعہ کرپشن میں گئی تھی، ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے تھے۔ تو آج صرف اپنی چوری بچانے کے لیے ایک ملک کی وہ انسٹیٹیوشن جو اگر آج کبھی بھی پاکستان کو ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے تو آج ضرورت ہے۔ اور کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہمارا ہمسایہ ہے، 73 سال کی تاریخ میں برِ صغیر میں اس طرح کی حکومت نہیں آئی جو آج ہندوستان میں آئی ہے، جو کہ ایک انتہا پسند، ایک ٹوٹیلیٹیرین، ایک ریسسٹ، اینٹی مسلمان اور اینٹی اسلام اور اینٹی پاکستان، کبھی ایسی حکومت نہیں آئی، اور جو انہوں نے کشمیریوں سے کر رہے ہیں۔
اور اس ٹائم پہ اپنی فوج کو اٹیک کرنا اور پھر اپنی فوج کو کہنا کہ ایک الیکٹڈ حکومت کو گرا دو. اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں, الیکٹڈ حکومت کو گرا دو. اور پھر فوج کو کہتے ہیں کہ اگر آرمی چیف الیکٹڈ حکومت کو نہیں گراتا تو فوج اس کو ہٹا دے. یعنی ملک میں فوج کو کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کو کرو اور کہتے ہیں ڈیموکریٹک. تو میں اس لیے آج اس پلیٹ فارم سے, کیونکہ یہ وہ خاص طور پہ یہ سارا وہ علاقہ ہے جس میں لوگوں نے فوج میں جا کے بڑی اپنے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں, اور آج بھی ہماری فوج قربانیاں دے رہی ہے. آج جو ہندوستان سے دہشت گردی کی جا رہی ہے بلوچستان میں, پاکستان کے جو مرج ڈسٹرکٹس میں, یہ ہمیں پتہ کدھر سے ہو رہا ہے. ہمیں تو پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ یہ ہر قسم کا پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آج بھی ہمارے فوجی جوان قربانیاں دے رہے ہیں. اور اس میں یہ جو اپوزیشن جو حرکتیں کر رہی ہے, میں نے کبھی اپنی پاکستان میں اس طرح اپنے ملک کو انڈرمائن کرنے کے لیے کبھی کسی حکومت کو نہیں دیکھا. اور صرف ایک ان کا مطالبہ ہے کہ ان کو ہم کسی طرح NRO دے دیں. یعنی جو چوری انہوں نے 30 سال سے کر رہے ہیں اور پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں, کسی طرح اتنا بلیک میل کریں. مجھے تو ان کو پتہ ہے کر نہیں سکتے, تو اس لیے اداروں کو اتنا بلیک میل کریں کہ کسی نہ کسی طرح پریشر میرے پہ ڈالیں کہ ان کی چوری کے لیے ہم ان کی چوری معاف کر دیں. اور آج میں اپنی اگلی بات جو شروع کرتا ہوں, جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں, اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنی قوم کو. یہ سب یاد رکھ لیں, اگر ان چوروں کو کسی حکومت نے NRO دیا تو وہ اتنی بڑی اس ملک سے غداری کرے گا کہ دشمن وہ کام نہیں کرے گا جو وہ حکومت کرے گی ان کو چوری کو معاف کر کے. جنرل مشرف نے ان دونوں لیڈروں کو NRO دیا, اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ 10 سالوں میں پاکستان کا قرضہ 4 گنا زیادہ بڑھا. کوئی بتائے کہ پیسہ کدھر گیا ہے؟ 4 گنا, یعنی 6000 ارب سے پاکستان کا قرضہ ان 10 سالوں میں, ان دونوں کو NRO ملنے کے بعد انہوں نے جو 2 باریاں لی, پاکستان کا قرضہ 30,000 ارب پہ گیا ہے. 6000 سے 30,000. تو جب میں آج جب پارلیمنٹیرینز اور اپنے پولیٹیشین سے بات کر رہا تھا, تو وہ سارے کہہ رہے تھے ہمیں سڑکیں چاہیے, اور مجھے سارے آپ کے اس علاقے کو تو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں, تو مجھے پتہ ہے آپ کے کیا مسئلے تھے. تو میں تب ان کو بتا رہا تھا کہ ایک حکومت جب ہم آئے تو جتنا ہم نے ٹیکس کا پیسہ اکٹھا کیا پہلا سال, اس کا آدھا چلا گیا ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں, آدھا چلا گیا. اور اب یہ جو دوسرا سال ہمارا گزرا ہے, پہلے سال میں ہم نے 2000 ارب یعنی 4000 ارب ٹیکس اکٹھا ہوا, 2000 ارب قرضوں کی قسطیں دینی تھی ان کے لیے ہوئے قرضوں پہ, جو انہوں نے 4 گنا زیادہ قرضہ چڑھایا. اور دوسرے سال میں وہ قرضے بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے اوپر سود لگ رہا ہے. تو دوسرے سال 2700 ارب ہمیں قرضوں کی قسطیں واپس کرنی پڑی. اس لیے جو پیسہ خرچ کرنا ہے اپنے لوگوں کے اوپر, وہ ہمارے پاس کم رہ جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے جب کہ آپ ان لوگوں کو جو کرپٹ ہوتے ہیں, جب وہ آ کے ملک کی سربراہی کرتے ہیں تو وہ سارے ملک کا نظام تباہ کر دیتے ہیں, اوپر سے لے کے نیچے تک ایک نظام کو کرپٹ کر دیتے ہیں. آپ ایک تھانے دار کو کیسے کہیں گے یا ایک پٹواری کو کیسے کہیں گے چوری نہ کرے جب ملک کا سربراہ پیسہ چوری کر رہا ہے؟ آپ یہ کیسے کہیں گے یہ جو لوگ جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں, یہ جو میرے سے مانگ رہے ہیں NRO دو, تو یہ بیچارے جو جیلوں میں غریب لوگ بھرے ہوئے ہیں ان کا پھر کیا قصور ہے؟ ان کی تو قصور ان سے بہت کم ہے. جو چوری انہوں نے کی اربوں روپے کی اور باہر جا کے بڑے بڑے محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ بیچارے جو جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان کی تو لاکھوں کی چوری ہوگی. اور اگر ان لوگوں کو سزا ہم نہیں دیتے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں کہ طاقتور اس ملک میں جو مرضی کرے وہ بلیک میل کر کے NRO لے لے اور صرف غریب آدمی کے لیے جیل ہے؟ اور اس لیے میں اپنی قوم کو بار بار یاد کراتا ہوں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جو طاقتور کو انارو دیتی تھی اور کمزور لوگوں کو بیچاروں کو جیلوں میں ڈالتی تھی۔ اب جی میں چکوال کے اوپر آتا ہوں جس کے لیے آج میں یہاں آیا تھا۔ دیکھیں جو مجھے یاسر آپ کی بات بڑی آج پسند آئی، صرف میں ایک جگہ اگری نہیں آپ سے کرتا کہ آپ نے کہا کہ انڈسٹریل ریولوشن جب آئی یورپ کے اندر تو مسلمان ملکوں کے اندر ہم نے تعلیم پہ زور نہیں دیا۔ یہ ایکچولی ٹھیک بات نہیں ہے۔ جب یورپ کے اندر انڈسٹریل ریولوشن آئی تو اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ تھی، اس کے ساتھ ساتھ یورپ کے اندر ڈیموکریٹک موومنٹ بھی شروع ہو گئی، اور جو وہاں جب انڈسٹریل ریولوشن آئی تو ان کی جو لیڈرشپ تھی وہ میرٹ کے اوپر آنی شروع ہو گئی، اور وہ اکاؤنٹیبل تھی، یعنی قانون کے نیچے تھی ان کی لیڈرشپ۔ ہوا کیا کہ مسلمانوں کا جو ہمارا سفر شروع ہوا مدینہ کی ریاست سے، وہ بڑے ڈیموکریٹک سٹرکچرز تھے۔ مدینہ کی ریاست کے اندر جو خلیفہ وقت تھا وہ اکاؤنٹیبل تھا۔ عام آدمی حضرت عمر سے پوچھا مسجد میں کہ جی بتائیں آپ نے یہ کپڑے، نئے کپڑے کدھر سے لیے؟ اور حضرت عمر نے جواب دیا، یہ نہیں کہا جس طرح بھی یہ فضل الرحمان نے کہا جی میں تو خود صادق امین ہوں، میں نے خود ہی فیصلہ کر لیا، میں صادق امین ہوں، میں جواب دہ نہیں ہوں کسی کا۔ اور پھر دو خلیفہ وقت جا کے عدالت میں کھڑے ہوئے، قانون کی بالادستی تھی، قانون اوپر تھا سب سے۔ اور ڈیموکریسی کی دو چیزیں سب سے جس کی وجہ سے دنیا میں ڈیموکریسی آگے بڑھی، ایک قانون کی بالادستی اور دوسری میریٹوکریسی تھی۔ تو جو بادشاہ تھی، جو ہم پیچھے رہ گئے، ہم اس لیے پیچھے رہ گئے کہ وہ جمہوریت کی طرف جانا شروع ہو گئے، اور ہم کدھر مدینہ کی ریاست میں جمہوریت، ہمارے پاس سارے جو سٹرکچرز جمہوری تھے، ہم بادشاہت کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ اور بادشاہت کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں جو ایبسولوٹ کنگشپ جسے کہتے ہیں، اس میں نہ بادشاہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے، اور دوسری چیز میرٹ نہیں ہوتی۔ جو ڈیموکریسی ہوتی ہے وہاں لیڈرشپ میرٹ پہ آتی ہے، جو بادشاہت ہے وہاں تو خون کے اوپر لیڈرشپ ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، دونوں بڑے بڑے جو اس ملک میں جنہوں نے 30 سال میں اس ملک میں چوری کی اور آج اربوں پتی ہیں اور باہر بھی پیسہ ان کا اور بچے بھی باہر ہیں، ان کے جو دو بچے، اب ایک کا بیٹا ایک کی بیٹی اب جو یہ NRO کے جلسے کر رہے ہیں، تو ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ دونوں پارٹیز کے سربراہ بنے ہوئے ہیں، کیا کیا آپ نے؟ آپ اگر کوئی نوکری، چھوٹی سی بھی نوکری لینے جاتے ہیں تو پہلا سوال آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا جاب ایکسپیرینس کیا ہے، آپ نے کیا کیا زندگی میں؟ جاب ایکسپیرینس کے بغیر آپ کو کہیں نوکری نہیں ملتی۔ تو ان دونوں سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کا جاب ایکسپیرینس کیا ہے تو وہ کہیں گے جی ہمارے دونوں کے باپ پاکستان کے کرپٹ ترین آدمی تھے اور ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں اور عدالتوں میں کنوکٹ ہو رہے ہیں، یہ ہماری کوالیفیکیشن ہے۔ اور تو ان کی کوالیفیکیشن کوئی نہیں، 1 گھنٹے کا دونوں نے کام نہیں کیا زندگی میں، 1 گھنٹے کی کمائی نہیں کی، تو وہ ملک چلانے جا رہے ہیں۔ آپ ایک فیکٹری کی ہے کہ فیکٹری کے لیے آپ ذرا MD کو ذرا ریکروٹ کریں گے تو ذرا دیکھیں وہ کیا کیا سوال پوچھتے ہیں اس فیکٹری سے کہ بتائیں تم نے کیا 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 زندگی میں۔ تو یہاں ملک چلانے جا رہے ہیں اور جاب ایکسپیرینس کیا ہے کہ ہم بڑے شان و شوکت میں پلے ہیں لیکن بدقسمتی سے وہ حلال کا پیسہ نہیں تھا۔ اچھا جی، میں جو انڈسٹریل ریولوشن سے شروع ہوا تھا، جو قومیں آگے بڑھی ہیں، جب تک ہم تعلیم کے اوپر زور نہیں دیتے، کوئی زندگی میں شارٹ کٹ نہیں ہے۔ ہم اگر سمجھ رہے ہیں کہ تعلیم کے بغیر کوئی ملک آگے بڑھ جائے گا، یہ فیری ٹیلز میں بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد ایجوکیشن ایمرجنسی ڈکلیئر کی۔ انہوں نے، حالانکہ پیسے نہیں تھے،
برے حالات تھے، امہ کے بہت برے حالات تھے، جنگ بدر میں غریب لوگ تھے سب. اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ جب قیدی کو واپس کر کے مکہ کے قیدی کو پیسے مل سکتے تھے، انہوں نے تب کہا کہ جو قیدی پڑھا لکھا دے گا 10 مسلمانوں کو وہ واپس آزاد ہے. یہ ایک بڑی سوچ تھی. جو تعلیم ہے وہ امیجیٹ ریٹرنز نہیں ہوتے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری جس طرح کی ڈیموکریسی ایوالو کی، ہم 5 سال کا سوچتے ہیں چچا جی 5 سال سے میں کوئی ایسا پروجیکٹ دکھا دوں، پھر اس کی اتنی اربوں روپیہ اس کے اوپر پبلسٹی پہ خرچ کر کے تاکہ اگلا الیکشن جیت جاؤ. لیکن تعلیم کے اندر اگلا الیکشن کا نہیں آپ سوچتے. جو گورنمنٹ اگلے جنریشن کی سوچتی ہے وہ تعلیم کے اوپر پھر زور ڈالتی ہے. اب ہمارا دنیا میں 2nd ینگسٹ پاپولیشن ہے. اس آبادی کو جتنا ہم ویلیو ایڈ کر سکیں، ویلیو ایڈ کا مطلب کہ جتنی بہترین تعلیم، ہنر سکھا سکیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن دے سکیں. اور دنیا اب کھڑی ہے ایک اور ٹیکنالوجی کی ریولوشن پہ. نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ایسی ٹیکنالوجیز اتنی تیزی سے ایڈوانس کر رہی ہیں. لیکن خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنی ینگ آبادی کو اس وقت اگر ہم اکوپ کر دیں تو یہ لیپ فراگ کر سکتے ہیں. مطلب یہ کہ بجائے ایک پروسیس سے گزرنے کے ہم بڑی تیزی سے آگے جا سکتے ہیں. اس لیے جو 2 آج میں نے آج انوگریٹ کی ہیں 2 چیزیں، ایک آپ کی جو یونیورسٹی چکوال یونیورسٹی، اور دوسرا جو آپ نے سینٹر آف ایکسلنس یا ایک سکول ایسا بنایا کہ جو بہترین ٹیلنٹ چکوال کے بچوں کا، لیکن غریب بچوں کا، وہ بچے جو کہ جن کے ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں اعلیٰ تعلیم دینے کا بچوں کو، ان کے لیے جو سکول بنایا ہے. میں آج آپ کے سامنے پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے صحیح توجہ دے دی ان سکولوں پہ، یعنی ٹیچرز کے اوپر صحیح توجہ دے دی، اچھے ٹیچرز بھی دیے، سکول کی بلڈنگز کافی نہیں ہوتی، اس کے اوپر ٹیچرز بھی آپ کو اچھے چاہیے ہوتے ہیں. اگر آپ نے توجہ دے دی تو آپ کا بہترین ٹیلنٹ اس سکول سے نکلے گا جدھر آپ میرٹ کے اوپر غریب گھرانوں سے بچوں کو لے کے آ رہے ہیں. ہم نے نمل یونیورسٹی میں ساتھ ہی ہے، کبھی آپ کو موقع ملے ضرور جا کے دیکھیں، کیونکہ مجھے اس کا بڑا فخر ہوتا ہے اس یونیورسٹی کا. اس میں 90% جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اسکالرشپ پہ، یعنی ان کا تقریباً سارا پیسہ ہم اکٹھا کر کے اسکالرشپ پہ دیتے ہیں. اور وہ غریب ترین گھرانے کے بچے ہیں، اور ان میں سے 75% بچے اردو میڈیم سکول کے ہیں. اور جو انیشل ڈگریز تھیں وہ بریڈفورڈ یونیورسٹی کی ہیں، یعنی انگلینڈ کی یونیورسٹی کی ہیں. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ جو ان کا رزلٹ ہے، جس طرح کے وہ بچے پڑھتے ہیں اور جو ان کے اندر ڈرائیو ہے، جو ہنگر ہے، جو بھوک ہے، وہ بریڈفورڈ یونیورسٹی کی ڈگریز لے رہے ہیں. اور بریڈفورڈ یونیورسٹی سے جو پرسنٹیج ہے فرسٹ ڈویژنز کی، وہ نمل یونیورسٹی کی زیادہ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ موقع دیتے ہیں ان کو جن کے اندر ایک آگ لگی ہوتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح زندگی میں اوپر جائیں، اور ان کو موقع دے دیتے ہیں اچھا تعلیم دے کے، اور پھر وہ یہ جب سوچتے ہیں کہ میں اپنے خاندان کو بھی اوپر لے جاؤں گا، اپنی فیملی کو بھی اٹھا دوں گا، اپنی زندگی بہتر کر لوں گا، وہ کئی دفعہ وہ سکول جن کے اندر بچے پیسے والے گھروں کے آتے ہیں وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. اور یہ نمل یونیورسٹی میں آپ دیکھ لیں کہ نہیں، وہ جو نمل یونیورسٹی کے اندر جس طرح کے بچوں کے اندر ڈرائیو ہے وہ نظر آتی ہے ان کے رزلٹس پہ. اور اس لیے یہ جو آپ نے ایک پہلے سکول، میں سمجھتا ہوں کہ اس سکول میں سے آپ کا بہترین ٹیلنٹ نکلے گا. دوسرا جو یونیورسٹی ہے، یہ بڑی ضرورت تھی یہاں سارے علاقے کے لیے کوالٹی کی یونیورسٹیز. یہ جو آپ بنانے جا رہے ہیں، میں آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں، اور آپ یقین دلاتا ہوں کہ پوری طرح انشاءاللہ میں آپ کی اس میں سپورٹ کروں گا ہر تک، اینڈ تک. اور پھر جو ہاسپٹل ہے یہ بہت ضروری ہے. یہ جو 500 بیڈ کا ہاسپٹل بنا ہے، اس کی بڑی ضرورت ہے. اس سارے علاقے میں آبادی ہماری بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے پاس اتنے ہاسپٹلز نہیں، نرسز نہیں، ڈاکٹرز نہیں. تو یہ جو آپ پہلا تو یہ قدم ہے کہ اس علاقے میں ایک ہاسپٹل کی بہت ضرورت تھی. تو یہ جو آپ نے
500 بیڈ کا ہاسپٹل بنایا اور یہ جو شروع کر رہے ہیں آپ، اس کے لیے پھر سے میں آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ پوری ہم سپورٹ دیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو پاکستان میں جتنے ہاسپٹل کی ضرورت ہے وہ گورنمنٹ نہیں بنا سکتی، اور اس کے لیے ہم نے ایک ایسا زبردست، اور میں دونوں پنجاب اور پختونخوا کی گورنمنٹس کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہیلتھ کارڈ ہے، جو ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں یہ انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں. میں آپ کے سامنے یہ بھی پیشن گوئی کرتا ہوں کہ 5 سال 6 سال 8 سال 10 سال تک، میکسیمم 10 سال تک یہاں کا جو ہیلتھ سسٹم ہوگا، ہمارے سے بڑے امیر ترین ملکوں کا بھی وہ ہیلتھ سسٹم نہیں ہوگا جو پاکستان کا بننے جا رہا ہے. اور وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہیلتھ کارڈ میں ہر خاندان میں، اور فیصلہ ہوا ہے کہ اگلے سال کے اینڈ تک ہر پنجاب کا اور پختونخوا کا خاندان اس کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی. اس کو کہتے ہیں یونیورسل ہیلتھ کوریج. یہ آپ حیران ہوں گے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، امیر ترین ملکوں کے اندر بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے. یہ جو کارڈ ہے ہیلتھ کارڈ، اس سے کیا ہوگا؟ اب تک کیا ہوتا تھا کہ اچھے پرائیویٹ ہاسپٹل صرف بڑے شہروں میں چلے جاتے تھے کیونکہ پیسہ تو بڑے شہروں میں ہے، تو چھوٹے شہروں میں پرائیویٹ ہاسپٹل بناتا ہی کوئی نہیں تھا. اب ہم پرائیویٹ ہاسپٹلس کو انکریج کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو سستی زمینیں دیں گے ہاسپٹل پرائیویٹ سیکٹر کو آنے میں. ساری ان کی جو اکوپمنٹ پاکستان میں، ہیلتھ ہاسپٹل کی اکوپمنٹ پاکستان میں نہیں بنتی، ساری وہ ہم ان کو ڈیوٹی فری اجازت دیں گے باہر سے امپورٹ کرنے کی. اور اس کے بعد ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے جب عام ہر گھر کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ آ جائے گا گھرانے میں، تو کوئی بھی جا کے، اور ہیلتھ کارڈ میں آپ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف گورنمنٹ ہاسپٹل، کسی بھی پاکستان کے ہسپتال میں ہیلتھ کارڈ سے آپ اپنا علاج کروا لیں گے. اس سے یہ ہوگا کہ غریب ترین علاقوں کے اندر جب سب لوگوں کے پاس ہیلتھ فیملیز کے پاس ہوگا تو پھر پیسہ کا تو مسئلہ نہیں ہوگا. تو اس سے انشاءاللہ پورا ہم اپنا ایک ہیلتھ سسٹم کھڑا کریں گے پاکستان میں، جو کہ سارے علاقوں کو کور کرے گا، غریب علاقوں کو بھی. اور یہ میرا ایک، مجھے انشاءاللہ جب لوگ کہتے ہیں کہ کیا، میرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے جب 5 سال پورے ہوں تو آپ کیا چاہیں گے کہ پاکستان میں کیا چیز ہوگی تو آپ سمجھیں گے آپ کامیاب ہوں. تو میں 5 سال کے اپنے بعد سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ ہم اپنا جو قرضے ہیں، جو کرنٹ اکاؤنٹ، جو ہمارے ڈیفیسٹس ہیں، ایک بیرونی خسارہ ہے اور ایک اندرونی خسارہ ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ دونوں خساروں کو ہم کم کر کے ادھر لے آئیں کہ پاکستان اپنے پیر پہ کھڑا ہو جائے. جو بیرونی خسارہ ہے وہ تو آپ کو، مجھے سب سے زیادہ فخر یہ ہے کہ پچھلے 5 مہینے میں جو ہمارا، جس کو کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں، اس کا جو سب سے بڑا خسارہ ہمیں ملا تھا 2.25 سال پہلے. آج میں فخر سے یہ کہتا ہوں کہ 5 مہینے مسلسل ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس میں چلا گیا ہے، اور 17 سال کے بعد یہ ہوا ہے. اب دوسری زور لگانا ہے کہ اپنا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے، یعنی ہماری جو آمدنی ہے وہ ابھی بھی کم ہے، ہمارے خرچے زیادہ ہیں. لیکن ابھی تک مجھے اس کا ابھی تک یہ فخر ہے کہ آج اگر ہمیں قرضوں کی قسطیں واپس نہ کرنی پڑیں، جو کہ قرضے انہوں نے پچھلوں نے لیے تھے، تو ہم نے اپنی آمدنی اور خرچے کو اب بیلنس کر لیا. یعنی ہمارا خسارہ نہیں ہے. اب خسارہ تب آتا ہے کیونکہ ہمیں یہ قرضوں کی قسطیں دینی پڑتی ہیں. اور انشاءاللہ وہ آمدنی ہم بڑھانے کی پوری اب زور لگا رہے ہیں، اپنے ملک میں ویلتھ کریشن کر رہے ہیں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ جب اگلے ہمارے 5 سال پورے ہوں گے تو یہ سب سے پہلے تو یہ کہ جو قرضوں کا بوجھ ہے انشاءاللہ اس کو کم کریں. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے کہ عام آدمی کی زندگی کیسے بہتر ہو. اگر عام آدمی کی زندگی بہتر ہو، غربت یہاں کم ہو گئی، لوگوں کی بنیادی ضروریات، ان کی صحت کا ہم دھیان رکھ سکے، ان کے لیے ہم تعلیم، ہر غریب گھرانے کے لیے موقع ملے تعلیم کا. اور یہ جو ہمارے جو دور دراز علاقے ہیں وہاں اسکول خالی پڑے رہتے ہیں، وہاں سسٹم ٹھیک نہیں ہے،
پورا زور لگا رہے ہیں کہ اب یہ جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے ایسے کریں کہ اس کو ڈی سینٹرلائز کر دیں، اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جو ہمارا لوکل گورنمنٹ سسٹم آ رہا ہے، جو بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، یہ پاکستان میں ایک انقلابی سسٹم ہے، اور اس سسٹم کے ذریعے ہم اپنی جو دیہاتی علاقوں کے اندر جو ڈسٹرکٹس ہیں، جس طرح چکوال ہے، میاں والی، وہ لوکل گورنمنٹ کے اندر اسکولوں کو اوورسی کریں. اور یہ ہمارا بڑا ایک ریولوشنری سسٹم ہے جو انشاءاللہ جب الیکشن آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. بڑی محنت سے ہم اپنا نیا بلدیاتی نظام لے کے آئے ہیں. تو اسکول کا نظام ٹھیک ہو جائے، صحت کا نظام ٹھیک ہو جائے، گورننس سسٹم جو ہم اب لگے ہوئے ہیں کوشش کرنے کہ ہمارا جو پولیس کا سسٹم ہے وہ ٹھیک ہو، اور اس کے لیے بھی آپ دیکھتے رہیں گے کہ پوری جدوجہد ہے، کیونکہ یہ ایک بری عادتیں پڑ چکی ہیں کئی سالوں سے. تو اس کو آہستہ آہستہ انشاءاللہ ٹھیک کر رہے ہیں، اور 5 سال کے بعد لوگوں کو نظر آئے گا کہ پولیس ایک ایسی ہماری بن گئی ہے کہ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرے گی. تھانہ ایک ایسا ہوگا جدھر لوگ یہ نہیں سمجھیں گے کہ تھانہ کوئی دور سے کوئی باہر سے قوم آ کے چلا رہی ہے، اپنا یعنی پولیس کو اپنی پولیس سمجھیں گے. اور انشاءاللہ اس کے اوپر پورا زور ہے. اور اس کے علاوہ جو میں چاہوں گا کہ جو ہمارا جو احساس پروگرام ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں، دنیا کے اندر بہترین ایک وہ پروگرام مانا جائے غربت کم کرنے کے لیے. ہم ایک بڑی یہ جو ابھی بھی ہمارا احساس پروگرام جو کرونا کے دور ہم نے جس طرح پیسے بانٹے غریب لوگوں کے اندر، یہ تو دنیا بھی ابھی سمجھتی ہے، اس کی خراج تحسین پیش کرتی ہے پاکستان کو کہ بہترین طریقے سے، شفافیت سے، اور بڑے تھوڑے وقت میں اتنا زیادہ ہم نے پیسہ بانٹا غریب لوگوں میں، جس سے بچ کے ہی ہماری عوام لاک ڈاؤن میں جو تباہی مچی تھی. لیکن جو اب پوری طرح احساس پروگرام ہم لے کے آ رہے ہیں غربت کم کرنے کے، یہ ہم نے چائنا سے بڑی تفصیل سمجھی تھی کہ چائنا نے کیسے غربت اپنی کم کی. دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی ملک نے اتنی تیزی سے اتنے تھوڑے ٹائم میں اتنے زیادہ لوگوں کو غربت سے نہیں نکالا جو چائنا نے نکالا ہے. تو اس پروگرام کے تحت میرا پورا ایک ایمان ہے کہ ہم اپنے 5 سال کے بعد یہ کہہ سکیں گے کہ پاکستان میں جب ہم آئے تھے اس سے اب غربت بہت کم ہو چکی ہے. اور جو میرا ابھی میں ایک اور اسکیم شروع کرنے لگا ہوں کہ ایک پورے ہمارا ایک پروگرام جس کے اندر پورے سٹیپس لیں گے کہ کوئی پاکستان میں بھوکا نہ سوئے. اس کے لیے ہم انشاءاللہ پورا ایک پلان لے کے آئیں گے جس میں پاکستان کے شہریوں کو ہم پوری قوم مل کے کرے گی کہ کوئی ہمارے ملک میں بھوکا نہ سوئے. یہ ایک پورا پروگرام انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. تو میں پھر سے آج آپ کو چکوال کے لوگوں کو مبارک دیتا ہوں. وہ ایک تو میں بھول گیا، وہ جو سڑک اس کی بڑی ضرورت تھی بائی پاس کی، اس سے بڑا فرق پڑ جائے گا یہاں. وہ تو ہم نے چوتھی چیز آج انوگریٹ کیا ہے. لیکن میرے لیے اصل 2 چیزیں ہیں، ایک آپ کا ہاسپٹل اور یہ جو آپ کے ایک اسکول بنا ہے اور جو یونیورسٹی، اس کی میں آپ کو خاص طور پہ مبارک دیتا ہوں پھر سے.